أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے 91۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد آیات زیر تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ ہے اور ان کے قصے اور واقعے کو بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے کبر و غرور سے اپنے آپ کو پاک کرنا، تکبر اور بڑائی سے اپنا دامن بچانا، اور باوجود بہت زیادہ شان و شوکت اور مقام کے، اقتدار کے، اختیار کے، عاجزی انکساری اختیار کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی دیکھ لیجئے کتنے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام 5 اولو العزم پیغمبروں میں آتا ہے، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اتنے عظیم پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جب پتہ چلا نا کہ مجھ سے
زیادہ بھی کسی کے پاس علم ہے تو فوراً اللہ پاک سے گزارش کی کہ یا اللہ میری اس بندے سے ملاقات کا کوئی اہتمام اور انتظام فرما دیجیے، اور پھر ان کے پاس جانا، چل کر، اور پھر ان کے سامنے جانبِ تلمس طے کرنا، اس میں بھی بہت زیادہ عاجزی کا، انکساری کا اظہار ہے۔ اور پھر یہاں جو قصہ آیات زیر تفسیر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے ایک مجاہد بندے ذوالقرنین کا تذکرہ فرمایا، ایک سپہ سالار اور ایک کمانڈر کا تذکرہ فرمایا ہے، جسے اللہ پاک نے ایک بادشاہ کے پاس جو کچھ ہونا چاہیے نا اس دور کے مطابق، وہ سب نعمتیں اور سب وسائل موجود تھے، اقتدار اور اختیار کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اللہ پاک۔ اتنا عظیم بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اس اللہ کے بندے کے اندر کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے، اس کا تذکرہ ہم ان کے قصے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور یہ تو تھی دونوں قصوں میں مشترک چیز، عاجزی اور انکساری کا سبق، کہ آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، آپ کو اللہ پاک کتنا ہی نواز دے، لیکن آپ کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسری بات ان دونوں قصوں کے اندر جو مشترک تو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سفر کیا تھا وہ تھا حصول علم کے لیے، اور حضرت ذوالقرنین نے جو سفر کیا وہ تھا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب اور اس کو نافذ کرنے کے لیے سفر تھا۔ اب یہ ذوالقرنین کون تھے؟ زیادہ اہل علم کا یہی موقف ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ کوئی ایسی صراحت اور کوئی ایسی واضح دلیل نہیں مل سکی جس کی بنیاد پر ان کو اللہ کا پیغمبر کہا جا سکے۔ اور پھر یہ ذوالقرنین کون تھے؟ یہ پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن ممکن ہے کہ کسی پیغمبر کے دور میں اللہ پاک نے اپنے دین کے قیام کے لیے، نفاذ کے لیے، غلبے کے لیے اس مرد مجاہد کو پیدا کیا ہو، اور اس کو اللہ پاک نے جہاد کی ذمہ داری اور غلبہ اسلام کی ذمہ داری سونپنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اقتدار اور اختیار اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ اب اس ذوالقرنین کا علاقہ کون سا تھا؟ قرآن و حدیث میں کوئی ذکر موجود نہیں۔ یہ وقت کون سا تھا، کس سال کس صدی کی بات ہے، قرآن و حدیث خاموش۔ اگرچہ ذوالقرنین کے قصے کے حوالے سے لکھنے والوں نے بہت لمبی چوڑی باتیں لکھ دی ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے قریب قریب رہتے ہوئے ہی ہم اس واقعے اور قصے کو سمجھیں، اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق سے نصیحت حاصل کریں۔ ذوالقرنین جو لفظ ہے، جو نام ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے کہ یہ کیا ہے۔ ذو کا معنی ہوتا ہے والا، اور قرن سینگ کو کہتے ہیں یا کنارے کو بھی کہتے ہیں، اور تیسرا اس کا معنی یہ جو بالوں کی مینڈیاں کی جاتی ہیں، لٹیں سی بنا لیتے ہیں، وہ بھی اس کا معنی بالوں کی لٹ، مینڈی۔ اور قرن کا تو یہ معنی ہو گیا۔ قرنین یہ تثنیہ ہے، قرنین، اور شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، القرنین۔ تو ذو کا معنی ہو گیا والا، القرنین دو سینگوں، ذوالقرنین دو سینگوں والا۔ اب یہ انسان کے تو سینگ نہیں ہوتے، یہ یا تو بہادری کی ایک علامت تھی، جس طرح یہ جو مینڈے ہوتے ہیں، یہ جو بکرے چھترے ہوتے ہیں، چھتروں کے بھی خصوصی طور پہ
دو سائڈوں پہ سینگ ہوتے ہیں اور وہ بڑی بہادری اور شجاعت کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے کہ یہ جو چھترا ہے نا یہ بڑا گبرو ہے، جوان ہے، اور یہ دوسرے جانوروں کو اور انسانوں کو بھی ٹکریں بھی مار سکتا ہے۔ تو یا تو یہ ایک بہادری کے طور پہ دو سینگوں والا ان کا لقب پڑ گیا بہادری کی وجہ سے، اور یا پھر سچ مچ ان کے سر پہ کوئی ایسا تاج ہوگا کہ جس کے اوپر دو سینگ بنے ہوں، وہ بھی ایک بہادری کی علامت کے طور پہ ہوں اس دور کے مطابق، یا پھر ان کی بالوں کی مینڈیاں ہوں، لٹیں ہوں، یا پھر کنارے والا معنی، دو کناروں والا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ ذوالقرنین، تو چونکہ ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے مشرق و مغرب زمین کے دو کناروں تک اسلام کی اور اس دور کے دین کی دعوت کو اور پیغام کو پہنچا دیا تھا اور نافذ کر دیا، اس لیے اس مناسبت سے بھی ممکن ہے ذوالقرنین دو زمین کے دو کناروں تک پہنچنے والا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اور یہ سارے معانی ایٹ اے ٹائم بھی درست ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں بھی ان کے اندر جمع ہو سکتی ہیں کہ وہ بہادری کی وجہ سے بھی ذوالقرنین تھے، اور ان کے سر پہ جو تاج تھا اس میں بھی سچ مچ کوئی دو سینگ بنے ہوں، اور اسی طرح ان کی بالوں کی لٹیں بھی ہوں، اور وہ زمین کے دونوں کناروں تک بھی پہنچے تھے۔ یہ سارے اوصاف بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ معنی تھا ذوالقرنین کا۔ اب یہ اللہ کے بندے، اللہ پاک نے ان کو ہر طرح کے وسائل سے نوازا، قوت، طاقت، اسلحہ، فوج اور ساز و سامان تعمیر کے لیے، سفر کے لیے، جو کچھ بھی اس دور کے اندر میسر تھا، ہر نعمت ہی اللہ پاک نے دی ہوئی تھی، وسائل کی کوئی کمی نہیں۔ اور بادشاہ تو شاہانہ زندگی بھی گزار سکتے تھے اپنے محلات کے اندر رہ کر، تو جس طرح عام دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں وہ ان وسائل اور ان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے اندر ایسا مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو، پیدا کرنے والے کو اور اپنی آخرت کی زندگی کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ شہزادوں والی، بادشاہوں والی شاہانہ زندگی اور سامان تعیش، عیش و عشرت کا سامان چھوڑ کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدانوں میں زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اور اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدانوں میں دشمن سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارتا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی لذت یہ وہی شخص سمجھتا ہے جس شخص کو اللہ پاک نے اس جہاد کی لذت کو ٹیسٹ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بہرحال یہ ذوالقرنین اللہ رب العزت کے کوئی بہت بڑے اور بہت برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے ولی کہہ سکتے ہیں۔ اور مجاہد سے بڑا اللہ کا ولی کون ہوگا جو اپنی سب سے قیمتی متاع جو جان ہوتی ہے نا وہ بھی ہتھیلی پر رکھ کر میدانوں میں کود پڑتا ہے، اس سے بڑا ولی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یہی حکم دیا تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس ذات نے، اس اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، حق اور دین دے کر بھیجا، تاکہ آپ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر، مذاہب باطلہ پر غالب کر دیں۔ یہ آپ کا مشن تھا، یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بنیادی ذمہ داری تھی، غلبہ اسلام۔
ایک ہے اسلام کی تبلیغ اور ایک ہے اسلام کا غلبہ. یہ دو الگ الگ چیزیں. غلبہ اور چیز، تبلیغ اور چیز ہے. پیغام پہنچا دینا، کوئی مان رہا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا تب بھی ٹھیک ہے. غلبہ کیا ہے اس کو سمجھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی پھر اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا حق ادا کیا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے بھی اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے بھی، شہادتیں اور قربانیاں پیش کرنے کی صورت میں بھی. اللہ اکبر. غلبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت کو قوموں تک، اقوام تک، قبیلوں تک، علاقوں، ملکوں تک پہنچا دیں اور ساتھ ان کو یہ کہیں کہ قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے. جبر نہیں ہے تم پر، قبول کرنا ہے. اگر تو وہ قبول کر لیں فبیہا، الحمدللہ، وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم قبول نہیں کرنا چاہتے، اسلام کی تعلیمات کو ہم قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے مذہب پر ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اسی پہ مرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگلا آپشن اسلامی حکمران، سپہ سالار اور مجاہد فی سبیل اللہ یہ دے گا کہ جناب اگر قبول نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں، ہم جبر نہیں کریں گے، ہمارا رب ہمیں جبرن مسلمان بنانے کی اجازت نہیں دیتا. تو ٹھیک ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر تم اسلامی حکمران کو، اسلامی حکومت کو تسلیم کرو اور ان کے انڈر تم نے رہنا ہے، اس حکومت کو قبول کر کے. جزیہ دینا پڑے گا تمہیں. جب تم جزیہ اور ٹیکس دو گے اسلامی حکومت کو اور اسے تسلیم کر لو گے اور اس کے ماتحت رہنا قبول کر لو گے تو پھر ہم تمہیں پورا تحفظ فراہم کریں گے. اسلامی حکومت تمہیں پورا تحفظ دے گی. تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. تو یہ ہے غلبہ اسلام کا دوسرا مرحلہ. اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اگر کوئی اسلام بھی قبول نہیں کرتا اور جزیہ دے کر اسلامی حکمران کے ماتحت رہنا بھی قبول نہیں کرتا تو پھر تیسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ پھر اس سے جہاد ہوگا کہ بھائی یہ دو آپشن ہیں، ان میں سے کوئی یہ قبول کرو، یا مسلمان ہو جاؤ یا پھر ماتحت بن کے زندگی گزارو اور ہمیں آپ جزیے کی شکل میں ٹیکس دو گے، اس کے عوض میں ہم تمہاری حفاظت کریں اور تمہیں بنیادی حقوق ملیں گے. اور اگر کوئی بندہ دونوں آپشن قبول نہیں کرتا پھر تیسرے نمبر پہ تلوار میان سے نکالی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ جب مراحل کوئی اسلامی حکمران طے کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ اسلام کو دنیا میں غالب کر رہا، اس کا غلبہ یہ ہے اسلام کا. ایک تو یہ ہے کہ آپ جا کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں، مان لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں مانتے وہ تمہیں دھکے دے کے نکال دیں تو تم کہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم واپس چلے جاتے. یہ غلبہ نہیں ہے، یہ تبلیغ ہے. تو اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ اسلام کے لیے بھیجا تھا. اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب بن کر، کمزور بن کر، نیچے لگ کر رہنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اسلام اللہ کا آخری دین ہے، سچا دین ہے، دین برحق ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو زمین کے شرق و غرب دکھا دیے تھے، مشرق و مغرب آپ کو دکھا دیے تھے کہ یہ عنقریب آپ اور آپ کے صحابہ زمین کے مشرق و مغرب کو فتح کر لیں گے. اور ایسا ہی ہوا تھا، ایسا ہی ہوا تھا. چند ہی سالوں کے اندر اسلام زمین کے مشرق و مغرب تک پھیل گیا اور اسلام کے جھنڈے اور پرچم اسلامی حکومت کے وہاں لہرانے لگ گئے. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی. مسند احمد میں حدیث آپ نے فرمایا تھا، اور یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کی
وحی کی روشنی میں فرمایا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام ہر اس گھر یا خیمے میں پہنچے گا جو اینٹوں سے بنا ہو یا اون سے بنا ہو، یعنی کوئی خیمہ وغیرہ دھاگے وغیرہ سے، اون سے، کسی بھی چیز سے بنا ہو، چاہے وہ پکی اینٹوں کا کوئی مکان ہے، چاہے کپڑے کا، چاہے وہ کھجور کی ٹہنیوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام ہر گھر، ہر خیمے کے اندر پہنچ کر رہے گا، اور فرمایا کہ عزت والا اسے عزت سے قبول کر لے گا اور ذلت والا ذلت کے ساتھ اسے قبول کرے گا۔ عزت والا عزت کے ساتھ کیسے قبول کرے گا؟ اسلام قبول کر کے۔ پہلا آپشن وہ عزت والا ہے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، اور جو عزت کے ساتھ قبول نہیں کرتا وہ ذلت کے ساتھ قبول کیسے کرے گا؟ جزیہ دے کر رہے گا، ماتحتی قبول کر کے جزیہ اور ٹیکس دے کر رہے گا۔ یا پھر یہ بھی ذلت ہے کہ پھر اسلام کی تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ جہاد کیا جائے، اگر وہ دونوں چیزیں قبول نہیں کرتا، یہ بھی ذلت۔ تو یہ دین اسلام جو ہے یہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچا۔ تو یہ ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے بھی اللہ کا دین انسانوں تک پہنچایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن مجید کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا گیا ہوگا کہ وہ ذوالقرنین کا قصہ کیا تھا، یا ممکن ہے کہ کفار کی طرف سے سوال کیا گیا ہو کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے ذوالقرنین نامی ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا قصہ کیا ہے؟ تو اگر آپ وہ قصہ صحیح بتا دیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی اور سچے رسول ہیں۔ وَيَسْأَلُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے، عن کے بارے میں، اباؤٹ ذی القرنین، ذوالقرنین کے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ذوالقرنین یا ذوالقرنین، یعنی ذو، ذا، ذی، تینوں طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ذو کہاں آتا ہے، ذا کہاں آتا ہے، ذی کہاں آتا ہے، یہ گرامر کی بات ہے۔ بہرحال آپ کے متعلق صرف اتنی بات ہے کہ اس لفظ ذوالقرنین کا ترجمہ اور معنی تینوں صورتوں میں ایک جیسا ہی رہتا ہے، اس لیے اردو میں ہم تینوں مقامات پر ترجمہ ذوالقرنین ہی کریں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سا، سین زبر سا، فیوچر میں ترجمہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ضرور کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی یہ کام ضرور کروں گا۔ سین زبر سا، ضرور گا، کیا ضرور گا، کیا ضرور کروں گا؟ اتلو، میں تلاوت کروں گا، میں پڑھ کر سناؤں گا۔ ساتلو، میں ضرور پڑھ کر سناؤں گا، علیکم، تم پر، یعنی تمہیں، منہ، اس کا کچھ، من بعض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، منہ، اس میں سے، یعنی اس قصے واقعے میں سے، منہ، اس میں سے کچھ، یعنی پورا قصہ واقعہ تو نہیں، البتہ اس میں سے
ضروری کچھ باتیں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. سأتلو علیکم، میں ضرور پڑھ کر سناؤں گا، علیکم تمہیں، منہ اس کا کچھ حصہ، ذکر، منہ ذکرا، اس میں سے کچھ ذکر، اس کا کچھ تذکرہ. اور ممکن ہے کہ فوری طور پہ اللہ پاک نے جواب نہ دیا ہو، کچھ دنوں کے بعد اللہ پاک نے یہ قصہ اور واقعہ آپ کو بتایا اور سنایا ہو، لیکن یہ وعدہ اللہ پاک نے فوری کر دیا ہو کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اطمینان رکھو، جب میرا رب چاہے گا نا، وہ مجھے بتائے گا تو میں تمہیں وہ قصہ یا اس قصے کا کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور پڑھ کر سناؤں گا. اور پھر اللہ پاک نے وہ قصہ اختصار کے ساتھ بیان بھی کر دیا. آئیے سنیے. انا، بے شک ہم نے، مکننا، ہم نے اقتدار دیا، سلطنت، اقتدار، بادشاہت. انا کے اندر بھی ہم کا معنی اور مکننا کے آخر میں بھی نون الف نا، ہم کا معنی. انا مکننا، بے شک ہم نے اقتدار دیا، لہو، اس کے لیے یا اسے، فی الارضی، زمین میں، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا. وآتینا، یعنی وہ بادشاہ تھا، وآتینا، اور ہم نے عطا کیا، ہو اسے، من کل شیء، ہر چیز میں سے، سببا، کچھ ساز و سامان. سبباً نکرہ ہے، ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس تنوین کی وجہ سے، کچھ ساز و سامان. ہم نے اسے ہر چیز میں سے کچھ ساز و سامان عطا کیا تھا. ہر چیز سے مراد ہے کہ جو اقتدار کے لیے، ایک بادشاہ کے لیے، نظام حکومت چلانے کے لیے ضروری چیزیں ہیں، وہ ہم نے ساری ہی اسے عطا کی تھی. فوج ہے، اسلحہ ہے، دور کے جدید وسائل ہیں، وہ سارا کچھ ہم نے عطا کیا تھا. فا، تو، اتبعا، وہ ساتھ لے کر چلا. تابعہ کا معنی آنا تھا وہ اس نے پیروی کی یا وہ چلا، تابعہ. لیکن یہ ہے اتبعا، وہ خود نہیں چلا بلکہ اس نے چلایا، سامان کو چلایا، فوج کو چلایا. فاتبعا، تو وہ ساتھ لے کر چلا، سببا، ساز و سامان یا کچھ ساز و سامان. وہ ہمارے دیے ہوئے ساز و سامان میں سے وہ کچھ ساز و سامان لے کر پہلی مہم پر روانہ ہو گیا. فاتبعا سببا، تو وہ کچھ ساز و سامان لے کر چلا. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بالغا، جب وہ پہنچا، مغرب الشمسی، مغرب غروب ہونے کی جگہ، مغرب الشمسی، سورج غروب ہونے کے مقام پر. یعنی سورج غروب ہونے کے مقام پر سے مراد کہ جہاں انسان کو ایسے لگتا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، بس اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ سورج سمندر میں، پانی میں ڈوب رہا ہے. مراد ہے کہ زمین کے مغربی کنارے تک پہنچ گئے، آبادیوں کو کراس کرتے ہوئے، آبادیوں کو فتح کرتے 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 یہ آخر میں کہاں پہنچے؟ سورج غروب ہونے کے مقام پر. وجدہا، اس نے پایا، وجدہ، اس نے پایا، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے شمس کی طرف. شمس عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے ہا مؤنث ضمیر. وجدہا، اس نے پایا اسے، یعنی سورج کو. تغرب، وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین، ایک چشمے میں، حامیۃ، دلدل والے، حامیۃ، کیچڑ، دلدل. اس نے پایا اسے ایک دلدل والے
چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ سورج واقعی وہاں غروب ہو رہا تھا دلدل کے اندر، سورج تو وہ اپنے مقام پر ہی ہے، اپنے آربٹس پہ، جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ تو اللہ پاک نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس نے پایا اس کو ایک دلدل والے چشمے میں غروب ہوتا ہوا، یعنی انہیں دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ سورج اس دلدل والے چشمے میں، پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر ہم کہیں ساحل سمندر پر ہوں، کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی آگے آبادی نہ ہو، تو ہمیں تو ایسے لگتا ہے نا کہ یہ سورج پانی کے اندر ہی ڈوب رہا ہے۔ تو وہی ذوالقرنین کو بھی محسوس ہوا، اور واجدہ اس نے پایا، عندہ پاس، ہا سورج کے، عندہ اس کے پاس، قوما ایک ایسی قوم کو یا ایک قوم کو، وواجد عندہا قوما اور اس نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا، یعنی وہاں کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا۔ قلنا ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، یہاں ذوالقرنین آ گیا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما یا تو ان کے، یا تو یہ ہے کہ تو عذبہ تو عذاب دے، مراد ہے تو سزا دے، یا تو ذوالقرنین کو اللہ پاک نے اختیار دیے، دونوں آپشن دیے، چاہے تو ان کو سزا دے، و اما اور یا یہ ان کے تتخذا تو اختیار کر، تو پکڑے، تو بنائے، تو اختیار کرے، فیہم ان کے بارے میں، حسنا کوئی نیک سلوک۔ وہ قوم جو تھی وہ کوئی کافر قوم تھی، اور اللہ پاک نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا کہ چاہے تو آپ ان کو سزا دیں، مراد ہے کہ چاہے تو ان کو آپ قتل کر دیں، چاہے تو آپ ان کو قیدی بنا لیں، چاہے تو آپ ان کے ساتھ کوئی اور حسن سلوک کریں کہ آپ ان سے جزیہ لے کے تو ان کو آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غلبہ اسلام کے لیے کیا کیا آپشن دیے تھے۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ ان کو قتل کریں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اللہ کے باغی نافرمان لوگ تھے، اس لیے اللہ پاک نے سزا دینے کا آپشن بھی دیا، اور اگر سزا نہیں دینی، قتل نہیں کرنا، تو پھر آپ ان سے جزیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں، درگزر کر دیں۔ قال اس نے کہا، اما جہاں تک معاملہ ہے، من اس شخص کا، ظالمہ جس نے ظلم کیا یا جو ظلم کرے گا، اما من ظالمہ جو شخص تو ظلم کرے گا، یعنی اپنے کفر پر، تکبر پر قائم رہے گا، ضد پر قائم رہے گا، نعذبہ ہم سزا دیں گے اسے، ثم پھر یردو وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ اپنے رب کی طرف، فا تو یعذبہ وہ عذاب دے گا، ہو اسے، عذابا نکرا بہت برا عذاب۔ یعنی ہم، جو شخص اپنی گردن اکڑا کے رکھے گا، کہے گا کہ میں نے جزیہ دے کر نہیں رہنا، میں اسلامی حکومت کو، ذوالقرنین کی اسلامی حکومت کو قبول نہیں کرتا، اسلام بھی قبول نہیں کرتا اور ذوالقرنین کی اسلامی حکومت کو بھی میں تسلیم نہیں کرتا، تو پھر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ ہم اسے سزا دیں گے، اسے قتل کریں گے، اسے جہاد کریں گے، اور پھر مرنے کے بعد اس کا رب اسے بہت ہی برا عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ اور رہا وہ جو ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرنے لگا،
فا تو لہو اس کے لیے ہے جزاءً بدلہ، یا بدلے میں الحسنی بلائی۔ اور اس کو ملا کے پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے تو جزاءً پڑھیں گے، لیکن اگر اس کو آگے ملانا ہو جزاءً کی تنوین کو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ حمزہ کے اوپر جو دو زبریں ہیں ان میں سے ایک زبر کو قائم رکھیں گے اور آگے جو تنوین کا نون ہے اور اس کے نیچے زیر لگا کر آگے ملائیں گے۔ جزاءً الحسنی فلہ جزاءً الحسنی، تو اس کے لیے بدلے میں بلائی ہے یا اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَسَنَقُولُ اور ان قریب ہم کہیں گے، لہو اس کے لیے، من امرنا اپنے کام میں سے، اپنے حکم میں سے، یسرا آسانی، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے، یعنی اس کے لیے جو آرڈر جاری ہوں گے وہ آسانیوں والے ہوں گے، کیونکہ وہ مسلمان بن چکا ہے نا، ایمان لے آیا، عمل صالح، تو اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، آسانیاں ہی آسانیاں، بلائیاں ہی بلائیاں، نرمیاں ہی نرمیاں۔ یہ تھا ایک سفر، ایک جہادی معرکہ اور مہم۔ ثم پھر اتبع سببا، پھر وہ کچھ اور ساز و سامان ساتھ لے کر چلا، پھر دوبارہ مہم جوئی، پتہ نہیں یہ کتنی دیر بعد ہوئی یا فوراً ہی ہوئی، واللہ اعلم۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغا وہ پہنچا مطلع الشمس سورج طلوع ہونے کے مقام پر، اب زمین کے مشرقی کنارے کی طرف جا پہنچا، اور درمیان میں اللہ پاک نے حذف کر دیا، دو کنارے بتا دیے ہیں، درمیان میں بھی یقیناً جتنی بستیاں آتی رہی ہوں گی مغرب سے مشرق تک جانے میں، وہاں بھی ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے دین کے جھنڈے گاڑتے رہے ہوں گے اور ان علاقوں کو فتح کرتے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حتیٰ اذا بالغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کے مقام پر پہنچا، وجدا تو اس نے پایا، ہاں اسے یعنی سورج کو، تطلع کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ایسے لوگوں پر، لم نجعل کہ نہیں ہم نے بنایا تھا، لہم ان کے لیے، من دونہا اس کے آگے، کس کے آگے؟ سورج کے، سترا کوئی پردہ، ہم نے یعنی سورج طلوع ہو رہا تھا لیکن وہاں ایسی قوم کو ذوالقرنین نے پایا کہ جن کے اور سورج کے درمیان ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں بنائی تھی، یعنی یا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے کوئی خیمہ، کوئی مکان نہیں تھا، یا وہ بے لباس تھے، جنگلی قسم کے لوگ تھے، اس قسم کی کوئی قوم تھی، کوئی آؤٹ نہیں تھی ان کے اور سورج کے درمیان۔ کذالک ایسے ہی تھا، ایسا ہی ہوا تھا، یعنی ممکن ہے کہ کسی کو یہ لگ رہا ہو کہ کس طرح مغرب سے لے کر مشرق تک پوری زمین کے دوسرے سرے پر یہ اللہ کا بندہ پہنچ گیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس کو ناممکن خیال کرتے ہیں کہ کذالک ایسا ہی ہوا تھا، وقد احطنا اور یقیناً ہم نے احاطہ کر رکھا تھا، بازر بھی کا ما جو لدیہ اس کے پاس تھا، خبرا خبر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں ناممکن لگ رہا ہوگا لیکن اس کے پاس کیا کیا تھا، اس کے پاس ہم نے اسے کیا کیا وسائل عطا کر رکھے تھے، اس کا پورا علم انسانوں تمہیں نہیں ہے، وہ پورا علم وہ ہمارے پاس تھا، ہمیں پتا ہے کہ اس کے پاس کیا کیا کچھ تھا، جس کی وجہ سے وہ
زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ یہ تھی حضرت ذوالقرنین کی دوسری مہم جوئی، کہ جس کے اندر وہ زمین کے شرقی کنارے پر پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا اس کا اللہ پاک نے تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ پہلی مہم میں اور پہلے قصے میں تذکرہ کر دیا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو یقیناً وہی پالیسی یہاں بھی اپلائی ہوئی ہوگی، اس لیے اللہ پاک نے اس کا تذکرہ حذف کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ذوالقرنین کی مزید مہمات کا ابھی تذکرہ باقی ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آئندہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔